گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الأمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھیوں سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے. گرامی قدر سامعین محترم، علماء دین، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری معزز خواتین، ماں اور بہنوں، آپ کا یہ اجلاس عام رات سے چل رہا ہے اور یہ آپ کے جلسے کی دوسری نشست ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ جو اسباق میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھے ہیں، ان اسباقوں کو جو میں نے اپنے استادوں کے سامنے بیٹھ کر کے یاد کیا ہے، وہی سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. میں ایک لمبا اور طویل سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دعا کریں رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں میری اس حاضری کو قبول فرمائے. سامعین محترم، آپ لوگ رات سے اس پروگرام کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. رات کی آپ نے
آنے والے مہمانوں کے بیانات سنے ہوں گے، اور اب بھی مجھ سے پہلے ابھی ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، اور میرے بعد بڑے بڑے علماء کرام آپ کے دیار میں تشریف لائیں گے، اور وہ بھی اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے قبل 1-2 منٹ کے لیے آپ حضرات سے یہ وعدہ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات رات سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی شام تک تقریباً آپ علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوں گے۔ یقیناً یہ محفلیں ہمارے لیے قابل مبارکباد ہیں، اور یہ محفلیں ہمارے لیے دنیا کے اندر رہ کر کے عمل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن عمل کب ہوگا؟ جب ہم ان علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے، اور سننے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، لا يزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ جب انسان میدان محشر میں جائے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان سے 5 سوال کریں گے۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، عن عمرہ فیما افنا۔ سنو، اللہ فرمائیں گے عن عمرہ فیما افنا، میں نے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے، میں نے جوانی دی تھی کس کام میں خرچ کی ہے، بڑھاپے کو پہنچے تھے کہاں پہ خرچ کیا ہے، دین کی محفلوں میں گئے تھے، جلسہ سننے کے لیے گئے تھے، علماء کے بیانات سنے تھے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اپنا ہوتے ہوئے اگر کوئی بات کڑوی لگے ہضم کر جائیے گا، بعد میں مجھے گالی مت دیجئے گا۔ آپ سے ایک وعدہ کرانا چاہتا ہوں، بس آپ حضرات جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سارے ہاتھ اٹھا کر کے یہ وعدہ کریں کہ جو بات رات سے لے کر اب تک یا اب سے لے کر شام تک یا جہاں پہ بھی سنی جائیں گی اس پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے سارے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر دی تھی کس جگہ گزاری ہے، جوانی دی تھی کہاں پہ گزاری ہے، بڑھاپا دیا تھا کہاں پہ گزارا ہے۔ آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے بعد جب آپ نے وعدہ کر لیا ہے اور آپ اپنی اس بات کے اوپر متفق اور اعتماد کے ساتھ میں بیٹھ گئے ہیں کہ جو بات کہی جائیں گی ان پر عمل کیا جائے گا، ان کو دل اور دماغ کے کانوں سے سنا جائے گا، اور جو باتیں ہوں گی ان پر عمل کیا جائے گا۔ یہ محفلیں قابل مبارکباد ہیں ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، ہمارے بڑوں کی تربیت کے لیے، کیونکہ یہاں سے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں، یہاں سے وہ پود نکلتی ہے جو روئے زمین کے اوپر اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن، رسول کا فرمان اور احادیث نبویہ دنیا تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ یہ لوگ اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ، علماء دین، بزرگان دین، یہ قابل مبارکباد ہیں آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کہ دور دراز سے سفر کر کے آپ کے اس دیار میں آئے ہیں، آپ ان مہمانان اکرام کا اعزاز کرتے ہیں اور ان کا اکرام کرتے ہیں۔ آئیے میں یہاں سے اپنی بات کو چھوڑتے ہوئے جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہاں پہ آپ کو لیے چلتا ہوں۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کرنا چاہا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اس انسان کے اوپر نازل نہیں فرمایا عَلَى السَّمَاوَاتِ، جب ہم نے آسمانوں کے اوپر اس قرآن کریم کو نازل فرمانا چاہا ہم نے ان سے جواب طلب کیا، اے آسمانوں میں آپ کے اوپر اپنی کتاب نازل کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کے اوپر اپنی وہ کتاب نازل کر رہا ہوں جسے کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، جسے کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آسمانوں نے انکار کر دیا، اے اللہ تیری یہ اتنی بھاری بھرکم کتاب، اتنی طاقت و قوت والی کتاب، اتنی برگزیدہ کتاب ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، چنانچہ وہ عاجز آ گئے، انہوں نے اللہ کے سامنے انکار کر دیا۔ آگے بڑھے، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے جب آسمانوں نے انکار کر دیا علی السماوات والارض، پھر ہم نے اپنی اس امانت کو اپنی اس امانت کو زمین کے اوپر نازل کرنا چاہا، اور زمین سے بھی یہ کہا، اے زمین ہم اپنی ایک کتاب تیرے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں، کیا تو اس
اس طاقت کو اٹھا سکتی ہے؟ زمین نے انکار کر دیا، اے اللہ ہم اس طاقت کو اٹھانے کی قوت نہیں رکھتے، اس سے آگے بڑھیے۔ اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں جب آسمان نے بھی انکار کر دیا، جب زمین نے بھی انکار کر دیا، پھر اللہ اس امانت کو لے کر کے پہاڑوں کے پاس میں پہنچتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو جب پہاڑوں کے اوپر نازل کرنا چاہا اور ہم نے یہ کہا پہاڑوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس وقت میں پیدا کیا ہے جب ہم نے زمین کو پھیلایا، زمین کو پیدا کیا، یہ زمین ہل رہی تھی مثل میخ کے، مثل کیل کے، ہم نے اس زمین کے اوپر تمہیں پیدا کیا ہے، میں ایک امانت تمہارے اوپر نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس امانت کو برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم اس امانت کی قوت کو اٹھا سکتے ہو؟ پہاڑوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا اے اللہ ہم اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے۔ چنانچہ جب آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا اور پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اب باری آتی ہے اس شخص کی جسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ اس انسان کے اوپر جب اس قرآن کریم کو نازل کرنا چاہا، آؤ اس سے بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں، وہ انسان جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جب قرآن کریم نازل ہوئی، کون محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اس سارے جہان کو بنایا گیا، اس زمین کو بچھایا گیا، اس آسمان کو بلندی ملی، ان پہاڑوں کو بنایا گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے مجھے کہنے دو، آدم کو نبوت ملتی ہے محمد کے صدقے میں، نوح کو نبوت ملتی ہے محمد کے صدقے میں، شیس کو نبوت ملتی ہے محمد کے صدقے میں، ابراہیم کو نبوت ملتی ہے محمد کے صدقے میں، موسیٰ کو کتاب ملتی ہے، موسیٰ کو نبوت ملتی ہے محمد کے صدقے میں۔ جب باری آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور ہم نے اس قرآن کریم کو انسان کے اوپر نازل کر دیا اور اس انسان نے اس قرآن کریم کو اٹھا لیا ہے۔ آئیے اس سے آگے بڑھ کر کے یوں کہیے کہ جب آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام اس قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسے جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد لا تحرک به لسانک لتعجل به، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیجئے، ان علینا جمعہ وقرآن، ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت اور جمع بھی کریں۔ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر قرآن کریم کو نازل کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کی طرف سے جو ملا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو اللہ کی طرف سے جو امانت دی جا رہی ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے جو نبوت دی جا رہی ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے قرآن کو لوگوں تک نہ پہنچایا، اگر آپ نے نبوت کی باتوں کو لوگوں تک نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے نبوت میں حق تلفی کی ہے، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ آؤ چلتے ہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ اتریے غار حرا سے، آئیے غار حرا سے اتر کر اور لوگوں میں اس قرآن کریم کو پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، لوگوں میں نکل جائیے۔ آپ طائف کے میدان میں جاتے ہیں، آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، آپ طائف والوں کو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مان لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وحد اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے طائف والو، اے بتوں کی پوجا کرنے والو، اے بتوں کو اپنا خدا ماننے والو، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے نبوت نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آؤ اللہ کے اس فرمان کو مان لو، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جب آپ کسی بادشاہ کے پاس میں اس طائف میں جاتے ہیں، آپ کو گالیاں دے کر کے نکالا جاتا ہے،
آپ کو اپنی حویلی سے اپنے مکانات سے گالیاں دے کر کے رخصت کیا جاتا ہے. آپ عوام الناس میں آتے ہیں, میرے اور آپ جیسے لوگوں کے پاس میں آتے ہیں, چنانچہ آپ آ کر کے کہتے ہیں وہ لوگوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے, قرآن اللہ نے مجھے دی ہے, آؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. وہ بادشاہ, وہ چودھری, وہ اس وقت کے گرو گھنٹال باہر نکل کر کے آ جاتے ہیں اور آ کر کے ان طائف کے نوجوانوں کو آپ علیہ السلام کے خلاف کر دیتے ہیں. آپ علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں کو بھڑکا دیتے ہیں. وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں, اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لہولہان ہو جاتا ہے, آپ کی پنڈلیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں, آپ کا جسم مبارک خون سے لال ہو جاتا ہے, آپ تھک جاتے ہیں, آپ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے, آپ ایک جگہ پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. وہ نوجوان آتے ہیں, آپ کو کندھے سے پکڑ کر کے کھڑا کرتے ہیں اور پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے یہ کہتے ہیں اے محمد ذرا زبان تو ہلائیے, اے محمد ذرا ایک لفظ تو کہیے, ان طائف کے لوگوں کو پیس دینے کا حکم ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے جبرائیل جا کر کے اللہ سے کہو کہ ان لوگوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کر دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہے. اگر ان لوگوں نے ہدایت قبول نہ کی, اگر ان لوگوں نے اللہ کے فرمان کو قبول نہ کیا تو ان کی آنے والی نسلیں میرے اس فرمان کو قبول کریں گے. جا کر کے اللہ سے کہو کہ میں محمد انہیں معاف کر چکا ہوں, تو بھی انہیں معاف فرما دے. یہ میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں. یہ میرے نبی علیہ السلام کس لیے زخمی ہو رہے ہیں, کس لیے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں, کس لیے آپ کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. جو قرآن نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس امانت کو لوگوں تک پہنچا دیجیے, لوگوں تک پہنچائیے اس امانت کو. آج کہا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار اور نیزوں کی طاقت کے اوپر پھیلا ہے, لاؤ پکڑ کے ان مظلوموں کو, ان ظالموں کو جو یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, اسلام جبر و تشدد سے پھیلا ہے. لاؤ انہیں اور ان کی زبان پکڑ کر کے کہو کہ جاؤ میرے نبی کا طائف کا سفر دیکھو, جاؤ میرے نبی کا بدر دیکھو, جنگ احد دیکھو, خندق دیکھو. میرے نبی نے کس لیے محنت کی ہے, اس امانت کی حفاظت کے لیے, تاکہ یہ امانت تمہارے تک پہنچا دی جائے, مجھ تک پہنچا دی جائے اور قرآن کریم کا مستقل طریقے سے حفظ و امان ہوتا رہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے محمد آپ ان لوگوں تک اس قرآن کو پہنچا دیجئے, حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ خود لیتا ہوں. اس قرآن کریم کا وعدہ, اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم سے پہلے اور کتابوں کو بھی نازل فرمایا ہے, تورات کو نازل فرما دیا, لیکن فرمانے کے بعد یہ نہیں کہا اے موسیٰ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے, اس کی حفاظت میں رب کر رہا ہوں, نہیں بلکہ یہ حکم دے دیا گیا, یہ ارشاد فرما دیا گیا اے موسیٰ تورات نازل کی جا رہی ہے آپ کے اوپر, حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے, آپ کے قوم کی ہے. کس طریقے سے وہ حفاظت کرے نہ کرے وہ آپ کی قوم کی مرضی, آپ کی مرضی. زبور کو نازل کیا جا رہا ہے, حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی گئی. انجیل کو نازل کیا جا رہا ہے, حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن جب باری آتی ہے قرآن کریم کو نازل کرنے کی, اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. آؤ نبی علیہ السلام کی ان باتوں کی طرف چلتے ہیں جو قرآن نے حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پہنچا دیجئے جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے, پہنچا دیجئے جو امانت آپ کو اللہ
کی طرف سے ملی ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ آپ لے کر کے نکلتے ہیں، مکہ المکرمہ میں آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کا پیغام سناتے ہیں۔ واقعہ اور بات مختصر کر رہا ہوں، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب کرانوی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے ہیں۔ بڑوں کے سامنے بولنا بے ادبی ہوا کرتی ہے، لیکن حکم ہوا ہے اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کرسی کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ اس کرسی کے اوپر بیٹھتا، لیکن لوگوں نے کہا اور بڑوں نے کہا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کرسی کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا ہوں۔ آؤ اور اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، جیسا کہ ابوبکر صدیق نے لگایا تھا، جیسا کہ عمر ابن خطاب نے لگایا تھا، جیسا کہ عثمان ابن عفان نے لگایا تھا، جیسا کہ علی مرتضیٰ نے لگایا تھا۔ آؤ اس قرآن کے دامن میں آنے سے پہلے ابوبکر صدیق قحافہ کا بیٹا صرف ابو بکر تھا، اب قرآن کے دامن میں آتا ہے صدیق بن جاتا ہے۔ آؤ اس قرآن کے دامن میں آنے سے پہلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کو اپنے سینے سے لگانے سے پہلے عمر صرف عمر تھا۔ جب حضرت عمر نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور نبوت کا اعلان، نبوت کا اقرار کیا ہے، نبوت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ نے خلیفہ ثانی بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں خلیفہ بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آؤ جب قرآن کریم کو کے دامن میں آنے سے پہلے حضرت عثمان صرف عثمان تھے، جب قرآن کریم کے دامن میں آتے ہیں اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، نبوت کا اعلان، نبوت کا اقرار کرتے ہیں، نبوت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو پھر ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ آؤ حضرت علی قرآن کے دامن میں آنے سے پہلے، رسول اللہ کو آخری نبی ماننے سے پہلے صرف علی تھے، جب قرآن کریم کے دامن میں آتے ہیں مرتضیٰ بن جاتے ہیں، حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ قرآن کے دامن میں آنے سے پہلے فارس کا سلمان تھا، جب قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سنا دیا، سلمان منا ومن اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آؤ قرآن کریم کے دامن میں آنے سے پہلے حبشہ کا بلال تھا، جب قرآن کریم کے دامن میں آتا ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، مؤذن رسول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ قرآن جس قرآن کو چھوڑ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس قرآن کو ترک کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسکول اور کالج کی طرف ہمارا رخ زیادہ ہو گیا ہے نا، مدارس کو ترک کر دیا گیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا گیا ہے، قرآن کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری جا رہی ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، ترکت فیکم الامرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، اگر ان دونوں چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھو گے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ میں رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبانے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے پسے پشت ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ قرآن کو چھوڑ دیا گیا، معاف کرنا مجھے، قرآن کریم ہمارے گھروں کی زینت بن کر کے رہ گیا، صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رہ گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اگر میں یوں کہوں تو بات غلط نہیں ہوگی، معاف کرنا، قرآن کریم صرف اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے رہ گیا۔ یہ ننھے منھے بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور تمہارے لیے جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اور بڑی سنت جو مسلمان کے چہرے سے نظر آتی ہے، داڑھی کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اسی لیے دنیا کی دوسری قومیں ہمارے اوپر آج حاکم بنی بنی بیٹھی ہیں، آج دنیا کی دوسری قوم ہمارے اوپر مسلط ہوئے بیٹھی ہے۔ نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو ترک کر دیا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ کیا تھا اس قرآن کریم کے آنے سے پہلے؟ آج کا زمانہ، اگر وہ زمانہ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو فرق نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کے آنے سے پہلے آج کے زمانے کو اگر دیکھا جائے، صحابہ اکرام کی گناہوں میں، گندگیوں میں، شراب پینے میں اور اسی طریقے سے کیسے کیسے گناہ تھے جو وہ نہیں کیا کرتے تھے، سارے گناہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مردار کھا لیا کرتے
تھے، اور اگر کسی کے اس راستے کے اوپر خون پڑا ہوتا تھا اس کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کی عزت نہیں تھی، بچیوں کی عزت نہیں تھی۔ اس قرآن کریم کے دامن، اس قرآن کریم میں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب قرآن کریم اس دنیا میں نہیں آیا تھا کیسے کیسے گناہ تھے، آتا ہے کتابوں کے اندر۔ آپ تو کچھ بھی شراب نہیں پی سکتے، کتنے قسم کی شراب پی سکتے ہو؟ ایک قسم کی شراب پی سکتے ہو، دو قسم کی شراب پی سکتے ہو، تین قسم کی شراب پی سکتے ہو، لیکن آؤ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی، قرآن کریم اس دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، وہ لوگ 250 قسم کی شرابیں پیا کرتے تھے۔ کر سکتے ہو مقابلہ ان کا؟ نہیں کر سکتے۔ دیکھو ان کے زمانے کو کیسے تبدیلی آئی ہے جب قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، کیسے کیسے گناہ کیا کرتے تھے، ایسے ایسے گناہ کیا کرتے تھے۔ بچی پیدا ہوئی، سال 2 سال کے بعد ایک گڑھا کھود دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہ بیٹی روتی اور چیختی اور چلاتی رہتی تھی، لیکن کوئی اس کا سننے والا نہیں تھا، کوئی اس کی بات اور پکار کو سننے والا موجود نہیں تھا۔ جیسے اس زمانے میں اگر دیکھا جائے آج کل مسلمانوں کی حالت بالکل اسی قسم کی ہو گئی ہے، کہیں پہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کہیں پہ انہیں کاٹا جاتا ہے، اور کہیں پہ ان کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، لیکن کوئی ان کی باتوں کو سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کی باتوں کو عدالت تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ وجہ یہی ہوئی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بھی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مکمل طریقے سے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کر سکتی ہے کوئی قوم ہمارے اوپر حکمرانی؟ نہیں کر سکتی۔ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے، اللہ کے فرمان کو اپنے سینے سے لگائے اور قرآن کریم کی ہر بات کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارے، دنیا کی کوئی قوم ہمارے اوپر حاکم نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی قوم ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتی۔ آؤ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ کر کے زندگی گزاری ہے، ہماری مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے اوپر تالے لگائے جا رہے ہیں اور خانقاہوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، آج ہماری مسجدیں بند ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، 1-2 منٹ کی اور اجازت چاہتا ہوں، میرے پاس پرچی پہنچ گئی ہے، بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، حیض اور نفاس والی عورتوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا اور انہیں یہ کہا جاتا تھا یہ ناپاک ہو گئی ہے، ان کے پاس گنایا جایا جائے۔ لیکن اسی اسلام میں 571 عیسوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم ہوتا ہے عبداللہ کے یہاں آمنہ کی گود میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں۔ 610 عیسوی میں اعلان کر دیا جاتا ہے اب کسی بیٹی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اب کسی ماں کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اب کسی بہو یا کسی عورت کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میں محمد ان کے لیے آ گیا ہوں، اور قرآن نے اس بات کو اور اس آیت کو قانون بنا دیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ آؤ اس زمانے کو اٹھا کر کے دیکھو، آج کل لوگوں نے اور دوسرے ممالک نے بڑی بڑی مشینیں تیار کر لی ہے۔ جب ماں کے حمل کے اندر، جب ماں کی پیٹ کے اندر حمل ہوتا ہے، مشین سے دیکھ لیا جاتا ہے اس پیٹ کے اندر لڑکی ہے لڑکا ہے، نعوذ باللہ اگر لڑکی ہوتی ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ لڑکیاں تم سے کل قیامت کے دن نہیں پوچھیں گی؟ بالکل پوچھیں گی۔ بتاؤ انہیں اور سمجھو قرآن کریم سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن
احکم الحاکمین کا میدان لگا ہوا ہوگا اور یہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہوگی. قرآن نے کہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, ان سے پوچھا جائے گا اس وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا, کون سا وہ گناہ تھا جس کی وجہ سے تمہارے والدین نے تمہیں دنیا میں نہیں آنے دیا تھا. یہ لڑکیاں کہیں گی اے میرے پروردگار میں لڑکا نہ تھی اس لیے میرے والدین نے مجھے دنیا میں نہیں آنے دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنے اولادوں کو غریبی کی وجہ سے قتل مت کرو, اور اگر واقعی تمہارے اوپر غریبی آ رہی ہے تب بھی قتل مت کرو. رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اپنے گھروں کو سدھاریے, اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف منتقل کیجئے, اسکول اور کالج میں بھی پڑھائیے, کیونکہ ضرورت ہے اس وقت میں اس قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, پروفیسروں کی بھی ضرورت ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ ان بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے. اس دینی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, وقت پورا ہوا جاتا ہے. اپنی بات ختم کر رہا ہوں, دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو ٹوٹی پھوٹی سی اور بے معنی بے ترتیب بے جوڑ باتیں کہی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ غلطی ہوئی ہو تو طالب علم سمجھیے, اور طالب علم سمجھنے کے ناطے میری غلطیوں کو درگزر فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.